الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کیا سبق دیتی ہے؟ قربانی کے معنی ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چیز، اور یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے، اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے۔ تو قربانی کے معنی یہ ہیں وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے، نہ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باقی رہتا ہے، اور نہ اس میں چوں چرا کرنے کا موقع ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا دیں اور اس حکم کی اتباع کریں۔ قربانی کرنے کی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا نحر یعنی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں جو خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو، اور قربانی کا وہ ذبح کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون قبل اس کے کہ زمین پر گرے یعنی ذبح کرنے کے ارادے کے وقت ہی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم اس کی وجہ سے یعنی قربانی کر کے اپنے نفس کو خشک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قربانی کی۔ جو لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ قربانی ملاؤں کی ایجاد ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ملاؤں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مدنی زندگی میں متواتر اور مسلسل قربانی کی ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ قربانی کے ایام 3 دن، اور حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بقرہ عید کے دن کے بعد قربانی کے 2 دن ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے، مجھے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے اس قسم کی روایت پہنچی ہے۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن
براؤن ہوں، اس ورن کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہوں کی بخشش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت عظیمہ صرف آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ کیونکہ وہ واقعہ اس کار خیر کا زیادہ مستحق ہے کہ آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے لیے خاص ہے اور مسلمانوں کے لیے عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ قربانی نہ کرنے پر وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ میرے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں قربانی کے متعلق جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ ہے اور وہ قربانی اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ تو میرے بھائی، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیں اور اپنے گناہوں کی معافی کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قربانی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔